ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تم لوگوں کے واسطے روزہ کی شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا کیونکہ وہ تمہارے بجائے میں اپنے کو مبتلا کر رہے تھے، مگر خیر اللہ تعالی نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے گناہ کو دھو دیا، سو اب ان سے ملو ملاؤ، اور جو قانونی اجازت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تجویز کر دیا ہے بلا تکلف اس کا سامان کرو، اور کھاؤ اور پیو بھی اس وقت تک کہ تم کو سفید خط یعنی نور صبح صادق متمیز ہو جاوے سیاہ خط سے، پھر صبح صادق سے رات تک روزہ پورا کیا کرو، اور ان بیویوں سے اپنا بدن بھی مت ملنے دو جس زمانے میں کہ تم لوگ اعتکاف والے ہو مسجدوں میں، یہ خداوندی ضابطے ہیں، سو ان سے نکلنے کے نزدیک بھی مت ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اور احکام بھی لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں، اس امید پر کہ وہ لوگ پرہیز رکھیں۔ کل بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے کی راتوں میں بیویوں سے ملنے جلنے کی اجازت مل گئی، چنانچہ اپنے بشری تقاضے کے مطابق اگر کوئی ملنا چاہے تو مل سکتا ہے۔ بیوی سے مجامعت، مصاحبت اور مباشرت کا مقصود بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتا دیا ہے، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ابن قیم علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک لطیف اشارہ کیا کہ صرف جسمانی اور طبعی لذت مقصود نہ ہو صحبت سے، بلکہ اولاد سعید، یہ لفظ ابن قیم علیہ الرحمٰن نے نقل کیا کہ اولاد سعید و صالح کے حصول کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ تم پورے لذت میں منہمک نہ ہو جاؤ، بلکہ اس موقع پر بھی اللہ کی اس فرمان کو مد نظر رکھ کر کے اس لذت کے ساتھ ساتھ اولاد کے حصول کو اور اولاد صالح و سعید کے حصول کو مد نظر رکھو۔ تو مقصود یہ ہونا چاہیے قدرتی طور پر، عام عادی طور پر میاں بیوی کے ملنے کے جو نتائج ہیں وہ نتائج پر انسان کو خوش رہنا چاہیے، یہ اس آیت کا خلاصہ ہے، مقصود ہے۔ اب اس کے علاوہ جیسے کل میں نے آخر میں کہا تھا کہ
اس طرح کی ذہنیت کہ اولاد نہ ہو اور صرف لذت طبعی حاصل ہو، یہ مقصد قرآن کے بھی خلاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بھی خلاف ہے۔ اب یہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور اس میں کیا نیتیں ہوتی ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ اولاد کے حصول کو روکنے کے لیے یہ طریقہ، کیونکہ اولاد کے حصول کے لیے دونوں کا مادہ ملتا ہے، میل اور فیمیل، مرد اور عورت دونوں کا مادہ ملتا ہے، تو اس سے اولاد وجود میں آتی ہے۔ اور صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس روایت کا حاصل کہ جس کا مادہ غالب ہوگا، عورت کا مادہ غالب ہے یا مرد کا مادہ غالب ہے، تو بچہ اسی طرز پر ڈھلے گا۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کے جو الفاظ ہیں آپ کے، وہ کہ اگر عورت کا مادہ غالب ہے تو بچہ اپنا ننہال پر ہوگا، اور مرد کا مادہ غالب ہے تو بچہ اپنے اعمام پر پڑے گا۔ آپ علیہ السلام کے الفاظ، یہ اعمام کا لفظ ہے، مراد چچا اور ددھیال پر پڑے گا۔ ایک بات آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی ہے، تو دونوں کا مادہ ملے گا تب حصول اولاد۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت کے پیش نظر کہ عورت کے مادہ رحم میں جس کا مادہ پہلے جائے گا، اگر مرد کا مادہ پہلے گیا ہے تو انشاءاللہ، یہ چونکہ روایت میں لفظ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ لڑکا ہوگا، اور اگر رحم میں پہلا مادہ عورت کا گیا ہے تو لڑکی پیدا ہوگی۔ یہ ہے معلوم، مجھے بتانا یہ ہے کہ دونوں کا مادہ ملے گا تو اولاد ہوگی۔ اب اولاد کو روکنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ دونوں مادے نہ ملے، اس کے لیے عربی میں جو لفظ آتا ہے وہ ازل کا لفظ، عین، زا اور لام، ازل کا لفظ آتا ہے، اور اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ملے اور عین مادے کے نکلنے کے وقت مرد اپنے عضو کو شرمگاہ سے باہر نکالے اور مادہ باہر خارج کرے، تو ظاہر بات ہے کہ اب دونوں مادے ملیں گے نہیں، اس وجہ سے اولاد کا حصول نہیں ہوگا۔ یہ ہے، لیکن سائنس کے اور نئی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اولاد کے حصول کو روکنے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ یا تو ہمیشہ کے لیے اولاد کے روکنے کے اسباب اختیار کیے جائے، بچے ہی نہ ہو، یا ہو جانے کے بعد اب ہمیشہ کے لیے 1 2 3 4 اب ہمیشہ کے لیے۔ مرد میں شکل جس کو نسل بندی کہا جاتا ہے، اور ایک زمانے میں ہمارے ملک پر اس کو لاگو کیا گیا تھا، اندرا نے اس کو لاگو کیا تھا، لیکن اسی کی وجہ سے اس کو مار بھی پڑی تھی اور حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ بڑے لوگ اور جو تاریخ سے واقف ہے وہ جانتے ہوں گے، تو اس نے لاگو کیا تھا۔ مرد میں یہ طریقہ ہے کہ نسل بندی کرا دی جائے آپریشن کے ذریعے سے، تاکہ اب مادہ رگ کے ذریعے سے آگے آئے ہی نہ اور نکلے ہی نہ، اور پھر رحم میں جانے کا کوئی سوال پیدا نہ ہو۔ عورت میں ہمیشہ کے لیے بچے پیدا نہ ہو، اس کا طریقہ ہے بچہ دانی نکال دی جائے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بچہ دانی ہے ہی نہیں تو اب بچہ پیدا ہونے کی کوئی شکل ہی نہیں۔ یہ ہے ہمیشہ کے لیے اولاد کے روکنے کے ذرائع۔ دوسرا، لمبے ٹائم کے لیے 5 سال 6 سال 10 سال، اس کے لیے کہ اولاد اتنے سالوں تک نہ ہوں۔ ہوتے ہیں، نئی شادی ہوتی ہے، ابھی خوب ریلم شیل کر لے
5 سال نکل جاوے اور پھر اس کے بعد اپنے یہاں اولاد ہو. یہ نئی جنریشن میں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سوچ کے بھی لوگ ہیں. تو اس کا طریقہ مرد میں اس کا کوئی طریقہ نہیں. عورت میں اس کا طریقہ ہے. پراپرٹی ہے, پراپرٹی رکھوا لیتی ہے عورتیں, اور جب تک منظور ہو اس کو باقی رکھتی ہے, اور جب اولاد کا حصول کا ارادہ ہو تو اس کو عورتیں نکلوا لیتی ہیں. یہ ہے. اب جتنا زمانہ لمبا کرنا ہو اس میں, یہ دوسرا طریقہ ہے. اور چونکہ وہ پراپرٹی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے مادہ منویہ رحم میں جاتا نہیں ہے, اس لیے اب اولاد کا حصول نہیں ہوتا. وقتی طور پر, عارضی طور پر مردوں میں بھی اس کا طریقہ ہے. چونکہ مجھے سمجھانا ہے, وَاتَّقُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ سمجھانا ہے, اور معاشرے میں جو طریقے رائج ہے اس کو سمجھانا ہے. اس لیے, اور پھر اس کے احکام بھی ابھی میں بتا رہا ہوں روایات کے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں, تاکہ یہ احکام جب لوگوں کے سامنے آئے تو آنکھیں کھلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے. اس لیے میں یہ بات یہاں, اور چونکہ مفسرین نے بھی نقل کی ہے اس لیے میں اس کو نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وقتی طور پر مرد کے یہاں ہے اس کا طریقہ, وہ سب جانتے ہوں گے, اس کو کونڈوم کہا جاتا ہے. اور عورتوں کے یہاں بھی طریقہ ہے. عورتوں میں 2 طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ, اس میں ہنسی نہیں آنی چاہیے, میں ابھی مسائل سمجھا رہا ہوں. میں نے پہلے ہی کہا مجھے قرآن سمجھانا ہے, مجھے معاشرے کو سمجھانا ہے. اگر ایسا ہو تو میں بند کر کے بیٹھ جاؤں گا. ہمارے اکابر کے یہاں شریعت کے معاملے میں کوئی شرم نہیں. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے سنا ہے, حضرت مفتی سعید صاحب عالمپوری نور اللہ عنہ, حدیث میں ایک لفظ آتا ہے جو ابھی مجھے یاد بھی ہے لیکن مجھے کہنا نہیں ہے. جب وہ لفظ آتا ہے تو اس سے پہلے اس کو روک کر کے حضرت واقعہ سناتے ہیں کہ دیکھو اس کا میں ترجمہ صاف صاف کروں گا. اور اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے بھی یہاں کوئی کنایا سے کام نہیں لیا, صراحتاً آپ نے فرمایا. پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے چہرے پر ہنسی کے آثار ہوں گے تو بھی میں پٹائی شروع کروں گا. اور پھر فرماتے ہیں حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کا واقعہ, کہ جب حضرت شیخ الحدیث اس موقع پر آتے تو بھی یہی فرماتے, اور فرماتے کہ کسی کے چہرے پر ہنسی کے آثار ہوں تو بھی میں پٹائی شروع کر دوں گا. ہنسنا تو دور, ہنسی کے آثار. اس لیے کہ جب آپ علیہ السلام نے صراحتاً اس کا ذکر فرمایا, کنایا سے کام نہیں لیا, تو دین کے باب میں سمجھانا نہیں. اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا مجھے آیت سمجھانی ہے, معاشرے کو سمجھانا ہے, احکام سمجھانا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو ہنسی آئے تو پھر میں بند کر کے بیٹھ جاؤں گا, اور اس سے میں بالکل اپنے آپ کو کلی طور پر بند کر لوں گا. یہ ہنسی مذاق کی محفل نہیں, یہ قرآن فہمی کی اور دین کو سمجھنے کی محفل. خیر, تو مرد کے لیے یہ ہیں. عورتوں کے لیے 2 شکلیں ہیں. ایک تو عورتیں روزانہ دوا کھائیں, آتی ہے اس کی ٹیبلٹس, تو اب اس کے بعد میاں بیوی جتنی بھی مرتبہ ملے, جب بھی ملے, اس دوا کے کھانے کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا, تاثیر ہوگی دوا کی. دوسری شکل یہ ہے کہ بوقت صحبت عورت کی شرمگاہ میں گولی رکھ دی جاتی ہے, جس گولی کا تیزاب اور اثر اتنا تیز ہوتا ہے کہ مرد کا مادہ منویہ جائے تو اس کے سارے جرثومے اور اس کی صلاحیت کو جلا کر کے بھسم کر دیتی ہے وہ گولی اور ٹیبلٹ. تو آگے پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. لیکن یہ وقتی طور پر ہے کہ جب صحبت کرے اس وقت رکھے, نہ رکھنی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں. یہ ہے خلاصے کے طور پر, یا تو ہمیشہ کے لیے بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت کو ختم کرنا ہے, یا لمبے زمانے کے لیے, یا وقتی طور پر. یہ 3 طریقے ہیں. پھر اس میں
الگ الگ نیت. ایک تو اس لیے پہلا وقت ہمیشہ کے لیے یا تو نس بندی یا بچہ دانی نکال لے ہمیشہ کے لیے. اگر نیت یہ ہے کہ میں کہاں سے کھلاؤں گا تو یہ قانون خداوندی اور قدرت خداوندی کے اوپر صریح اعتراض ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ زمانہ جاہلیت پر کاری ضرب لگاتے ہوئے فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا نحن نرزقهم وإياكم. اور دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا نحن نرزقكم وإياهم کہ اپنے بچوں کو فقر کے اندیشے سے روزی کی تنگی کے اندیشے سے قتل نہ کرو. رزق کے پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم ان کو بھی کھلائیں گے اور تم کو بھی کھلائیں گے. اس لیے تو اگر اس نیت سے ہے تو چونکہ قرآن کی اس آیات کے صریح خلاف ہے اس لیے حرام ہے. بالکل کوئی گنجائش نہیں. دوسرا مقصد لمبے ہمیشہ کے لیے مادہ تولید پیدا کرنے کا، مادہ ختم کر دینا. اس کا مقصد خوش عیشی کہ میں بچے ہوں گے تو زندگی گزارنے میں پریشانی ہوگی، ہمارے سیر و تفریح میں پریشانی ہوگی، گھومنے گھامنے میں پریشانی ہوگی، جذبات قربان کرنا پڑیں گے، ان کے لیے قربانی دینا پڑے گی اور ہماری زندگی خوشی کے ساتھ نہیں گزرے گی. یہ مقصد کے لیے اگر آپریشن کروا دے یا نس بندی کروا دے یہ بھی حرام ہے. اور مقصد نکاح کے صریح خلاف ورزی ہے. لیکن مقصد نکاح جہاں خواہشات کو پورا کرنا ہے یہ ضمنی ہے. جیسے کل بھی کہا تھا کہ لذت طبعی کے ساتھ قومیت اور اجتماعیت کو قوت اور کثرت ملے. اور اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. تو مقصد نکاح کے خلاف ہے اور اس لیے یہ صاف طور پر حرام ہے. تیسرا غرض بچے کی مصلحت سے یا عورت کی مصلحت سے. مرد کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں، ہمیشہ کے لیے نسبندی مرد کے لیے کسی بھی حال میں جائز نہیں. لیکن یہ تیسری شکل کہ بچہ بہت نحیف یعنی کمزور ہے کہ اگر حمل ٹھہرتا رہے گا تو اس بچے کی نشو و نما، اس بچے کی تربیت مثال کے طور پر مینٹلی معذور ہے، اس کے لیے بہت کچھ، مرد تو باہر چلا جاتا ہے سارا کچھ سنبھالنا پڑتا ہے، عورتوں کو ہے. دوسرا حمل ٹھہرے گا، تیسرا ہوگا، تو اس صورت میں اس بچے کی جسمانی صلاحیت وہ نہیں ہے، اس کے پیچھے لگے رہنا پڑے گا. یا اور معذوری ہے جسمانی اعتبار سے کہ جس کے پیچھے ماں کو اپنا پورا وقت یا اکثر وقت لگانا پڑے گا. اگر حمل رہے گا اس کی پریشانیاں دوسرے بچوں کی تو اس کے پیچھے وقت نہیں دے سکے گی ماں، یہ عذر ہے. یا خود عورت کا عذر ہے. ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ خون نکلتا ہی جا رہا ہے، بند ہی نہیں ہو رہا ہے، اور یہ خون بچہ دانی سے نکل رہا ہے یا بچہ دانی کے اوپر گرا گانٹھ ہو گئی ہے. اور وہ آج کل اس طرح بہت کیسیزات ہے اور کینسر کی گانٹھ ہے، اور ماہر اطباء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس کو نکالا نہیں جائے گا تو آگے خطرات بڑھ سکتے ہیں. تو عورت کی مجبوری ہے، مجبوری ہاں اضطرار کا لفظ ہے مجبوری، اور اسی لیے میں نے اس کو تھوڑا واضح کیا ہے کہ عورت کی مجبوری ہے یا بچے کی وجہ سے مجبوری ہے تو عورت کے لیے بوقت اضطرار یعنی مجبوری کے وقت گنجائش ہے کہ بچہ دانی نکلوا دے. لیکن میری اس تقریر کو سن کر آپ مفتی مت بن جائیں.
کہ مفتی صاحب نے درس قرآن میں کہا تھا جب حالات پیش آئے اپنے حالات جو بھی آپ کے یہاں معتبر مفتی ہو ان کے سامنے حالات پورے رکھ کر کے اس وقت فتویٰ لے کر کے اگر اس فتوے میں اجازت ہے تو عمل کرنا ہے. میں تو سمجھا رہا ہوں لیکن اس وقت کے کیا حالات ہیں وہ وقت کے مفتی ان حالات کو مد نظر رکھ کر دیجیے. ٹیکنالوجی بڑھتی جاتی ہے, سائنسی ترقیات بڑھتی جاتی ہے, نت نئے طریقے اور علاجات آتے جاتے ہیں. آج کی تقریر ہے میری لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی علاجات ہوں اور مفتیان کرام اس پر نظر بھی رکھتے ہیں فتویٰ دینے کے لیے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تقریر سن کر کے خود اپنے آپ کو فیصلہ نہیں کر لینا ہے. اگر اس طرح مسائل پیش آئیں تو معتبر مفتی سے رجوع کر کے حالات پیش کر کے گنجائش اگر ان کے اعتبار سے لگے گی وہ دے تو کر سکتے. یہ 3 شکلیں ہیں. لمبے وقت کے لیے حمل کو نہ ٹھہرنے دینا, اور مرد میں کوئی شکل نہیں ہے, عورت میں ہے. اگر یہاں پر بھی پہلی نیت یہ کہ کہاں سے کھلائیں گے, اس طرح بچے پیدا ہوتے رہیں گے, اپنی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے اس لیے چلو 10 سال تک کے لیے اپنے پراپرٹی پہن لیتے, میاں بھی آپس میں مشورہ کر لیں, گھر کے افراد مشورہ کر لیں کہ 10 سال تک پہن لیتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی آگے. تو اگر اس بنیاد پر ہے یہ بھی حرام ہے, قرآن کے صریح ارشاد کے خلاف ہے. دوسرا مقصد وہی خوش عیشی کہ ہر سال کا نیا کیلنڈر ہوگا تو پھر پریشانی ہوگی زندگی گزارنے میں, ہمارے سیر و تفریح میں, آنے جانے میں, کھانے پینے میں, رات کی نیند میں, سارے اس کے لیے اگر اس مقصد کے لیے ہے تو بھی آیت کریمہ اور حدیث پاک کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہے. تیسری شکل بچے کی مصلحت یا عورت کی مصلحت. عورت انتہائی کمزور ہے, اس کے اندر طاقت نہیں ہے, حمل دوسرا حمل ٹھہرے, تیسرا حمل قریب میں دوسرا ٹھہرے, پھر وہ پیدا ہونے کے بعد قریب میں تیسرا ٹھہرے, اس کی پوزیشن نہیں ہے. ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں لگ بھی رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی جان کا یا اس کے کسی عضو کے خراب ہونے کا, یا اگر بچہ ہے تو بچہ, یا حمل ٹھہرے تو حمل کے اوپر نقصان آنے کا تجربہ ہے یا ظن غالب ہے یا یقین ہے ماہر اطباء کے کہنے کی وجہ سے, یہ بچے کی جو موجود ہے پیدا ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے کہ وہ بھی کمزور ہے یا ایک معذور ہے, یا دوسرا اگر حمل ٹھہرتا ہے تو جو حمل میں بچہ ہے اس کی جان یا اس کے نفس کا اندیشہ کہ اس طرح مسلسل قریب زمانے میں بچے ہوتے رہیں گے تو اعضاء کے اعتبار سے کمی ہوگی, مینٹلی اعتبار سے, یا عورت کہ اتنے قریب حمل ٹھہرنے کی وجہ سے اس کی جان یا اس کے عضو کے خراب ہونے کا یا اس کی جسمانی صحت متاثر ہونے کا. اب 3 الفاظ میں نے بولے, تجربہ ہے, ظن غالب ہے یا یقین ہے, اور یقین یا ظن غالب ماہر اطباء کے کہنے کی بنیاد پر, تو اس کے لیے لمبے وقت تک اپنے آپ کو حمل سے روکنے کے لیے طریقہ اختیار کرنے کی گنجائش ہے. تیسری چیز وقتی طور پر اگر یہ پہلی نیت کہ روزی کہاں سے کھلاؤں گا اور وقتی طور پر ہے, عارضی طور پر ہے, تو اس صورت میں مکروہ تحریمی ہے. عارضی ہے اس لیے لمبا زمانہ نہیں, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, اس لیے حرمت سے تھوڑا نیچے حکم آیا تخفیف والا کہ مکروہ تحریمی ہے. خوش عیشی کے لیے ہے تو مکروہ تحریمی ہے. اور اگر
بچے کی یا عورت کی وجہ سے ہے تو اس صورت میں عورت یہ دوائیں کھائے یا مرد اس طرح اختیار کرے تو اس کی گنجائش عارضی طور پر نکل سکتی ہے. لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر صحبت سے بچے نہیں ہوا کرتے. میاں بیوی جب چاہے تب بچے بھی نہیں ہوا کرتے، اپنے ارادے پر موقوف نہیں. اور اگر اس طرح سے منع حمل کے طریقے اختیار کیے گئے اور ہوتا ہے جوانی کے جوش میں شادی کے بعد کبھی تھوڑے سال نکال ڈالے اور پھر جب ارادہ ہوتا ہے تب رونے بیٹھتے ہیں کہ مفتی صاحب تعویذ دو، مولانا کے پاس کیا نہیں ہوتی ہے اولاد، اب تعویذ دو. پہلے مستیاں کی اور اب جب ارادہ ہے تو پھر رونے کی نوبت آتی ہے. حکیموں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں اور علماء اور باپوؤں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ کے صریح حکم کی خلاف ورزی، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ سے منشأ نبوی کے خلاف کرنے کی وجہ سے اللہ بسا اوقات اسے محروم رکھتے ہیں، پھر پوری زندگی رویا کرتے. اور عبد المجید صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر ماجدی میں نقل کیا ہے کہ سائنس اس بات پر متفق ہے کہ اگر اس طرح کے منع حمل کے طریقے چاہے عارضی ہوں چاہے لمبے زمانے کے ہوں، اختیار کرنے کے جو طبی اور جسمانی نقصانات ہیں اور خصوصاً عورت کے حق میں، اسے ہر ایک نے مسلم طور پر مانا ہے. آج اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن پھر بعد میں جب ایک عمر کے بعد جب جسم میں ضعف اور کمزوری آتی جاتی ہے تو اس کے اثرات بعد میں مرتب ہوتے ہیں، اس کا احساس بعد میں ہوتا ہے. لکھا ہے محمد ماجد صاحب نے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یورپی ممالک اٹلی اور جرمنی اور فرانس، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے یہاں جب پہلے بچے کے روکنے کے اوپر پابندیاں اور منع حمل کے اسباب اور ذرائع اختیار کر کے جب ان کے یہاں نقصانات کی فراوانی ہوئی تو اب یہ لوگ مجبور ہوئے اس بات پر. 1942 کا حضرت نے لفظ بھی نقل کیا ہے کہ 1942 دوسری جنگ عظیم کے دوران اٹلی، فرانس اور روس نے اور جرمنی نے اعلانات کیے کہ عورتوں کے بچہ جننے پر حکومت کی طرف سے انعام دیا جائے گا، اور ہر بچہ جننے پر نیا انعام. یہ انہوں نے مانا کہ منع حمل کے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ اسکیم نکالی. تو اسلام نے تو اس کا حکم دیا ہے. لہذا اور دیکھو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، ہمارے یہاں ہی 10 اولاد 12 اولاد 15 اولاد خود ہمارے محلے میں ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان ماؤں کی عمریں طویل بھی ہوئی اور صحتوں کے ساتھ ہوئی ہے. تو پھر کیا وجہ ہے؟ ہمارے سامنے نمونے ہیں. صرف مغربیت سے متاثر ہو کر کے یہ مغرب بہت زیادہ پھیلا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہماری نئی جنریشن اس بات پر ہے کہ بس اب 2 ہو گئے اس لیے آئندہ بس کرو. لیکن اس بات پر بھی ہماری عقل ہمیں سوچنے پر مجبور کرے. اللہ نہ کرے بد دعا نہیں ہے، لیکن آپ کے یہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہوا اور لڑکا بچپن میں مر گیا تو پھر کیا کرو گے؟ اور اس وقت پھر عمر گزر چکی ہے، یا یہ کہ لڑکی گزر گئی اور اب عمر گزر چکی ہے. اور عقلی بات آپ سب اس سے متاثر ہیں
کہ ایک بہن کو اپنی بہن کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک بھائی کو اپنے بھائی کی ضرورت پڑتی ہے اپنے دکھ درد میں اور اپنے بہت سارے مسائل میں. اس لیے بہت سارے کہ میری تو کوئی بہن نہیں ہے، میں کس کے سامنے کہوں، میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے، میں کس کے سامنے کہوں. ہوتے ہیں جذبات رکھنے کا ہر ایک کا ایک معیار. ہر بات بیٹا اپنے باپ کو نہیں کہے گا، ہر بات بیٹی اپنی ماں کو نہیں کہے گی. ہوتا ہے تعلق. کل ہی ہمارے ایک بزرگ میرے پاس آئے تھے، میں نے ہمارے دونوں کا بھی مذاکرہ یہی ہوا کہ عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے جس میں میاں بیوی آپس میں کچھ نہیں لیکن آپس میں بات کرے، ان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ان کے سارے ٹینشن اور فکریں دور ہو جاتی ہیں، اطمینان اور تسکین کا باعث ہو جاتا ہے. ویسے ہی بھائیوں اور بہنوں میں بھی اب کوئی بھائی نہیں ہے تم ایک پر اکتفا کر کے بیٹھے ہو، کوئی بہن نہیں ہے تم ایک پر اکتفا کر کے بیٹھے ہو. اس بہن کو کبھی کسی موقع پر اپنا کوئی ضرورت طبعی اور ہوتا ہے کہ بھانجوں کو خالوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ کا درجہ ماں کے درجے میں، خالہ کا مقام ماں کے درجے میں. اب ایک ہی کو لے کر کے بیٹھے ہیں تو کہاں خالہ آئے گی؟ اب ضرورت کے موقع پر ان لوگوں کی تربیت کون کرے گا؟ اس لیے تھوڑی اپنی عقل و مغربیت کے پیچھے اندھی ڈوٹ نہ رکھو. اپنی عقل سے اسلام نے جو پاکیزگی عطا فرمائی ہے، جو بہترین معاشرہ نصیب فرمایا اور تعلیمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اور حدیث میں آپ نے کل کہا تھا کہ ہمارا کوئی فائدہ، ہمارا فائدہ یہ کہ ہم آپ علیہ السلام کی کثرت کا ذریعہ بن رہے ہیں، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن ہماری سعادت مندی ہے ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو زندگی میں لاؤ اور اس کے اوپر نہ چلو. وَاتَّقُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کہ تم تلاش کرو جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، یعنی اولاد کا حصول. اور اولاد وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اگر زیادہ اولاد ہیں تو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ زیادہ نہیں ہوگا. ہم اپنی قبروں میں آرام نہیں کریں گے. ایک حدیث میں ہے، ایک وفات ہوئی مشکاۃ شریف میں باب الاستغفار والتوبہ میں یہ روایت ہے. وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا. اس نے پوچھا بندے نے کہ میرا یہ مقام، میں نے تو اس طرح اعمال نہیں کیے. تو حدیث میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، استغفاری ولدک لک، تیرے اولاد کے تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کے نتیجے میں مقام ملا ہے. تو اگر اولاد ہوں، اولاد کی بہترین تربیت ہو، اس پر اجر اور ثواب، اور یہی پھر جب بہترین تربیت ہو، صالحیت آ جائے، نیک ہو جائے، علم اور عمل ہو، حافظ ہوں اور دین کے داعی ہوں، تو پھر ہم اپنی قبروں میں آرام سے لیٹے رہیں گے اور ان کی طرف سے ہدایہ آتے رہیں گے. اس لیے خاص طور پر میں اپنے جوان بھائیوں سے، نئی جنریشن سے اور بزرگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ سمجھائیں، اپنے جوانوں کو سمجھائے، معاشرے کو سمجھائے کہ یہ. اور میں نے کہا نا، مجھے کئی لوگوں نے جو اساتذہ امتحان لینے کے لیے آتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی برادری کیوں کم ہے؟ اور پھر وہی کہ بھئی آپ کے یہاں بچے اولاد کم ہوتی ہے. اس لیے اس پر توجہ کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ دلوں میں اتر جائے اور دلوں میں اتر کر کے زندگیوں میں آ جائے. مزید انشاءاللہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے، علم نافع سے مالا مال فرمائے، غیر نافع سے پوری حفاظت فرمائے. آمین.